ماں جو ہے اسے سب سے بڑی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میرے فطری تقاضے کیا ہیں اور میرے نفسانی تقاضے کیا ہیں. اگر اس میں وہ فرق پیدا کر لے کہ مجھے اپنی فطرت سے قریب رہنا ہے اور ویسے بھی فطرت سے قریب، اپنی فطرت سے بھی قریب رہنا ہے اور ویسے بھی فطرت سے قریب رہنا ہے، جیسے نیچر کہتے ہیں جتنا میں اس سے قریب آؤں اتنا بہتر ہے. لیکن جتنا وہ آسائشوں کے عادی بناتے ہیں اور لذتوں کا عادی بناتے ہیں، یہ لذت جو ہے، دیکھیں غیبت بھی ایک لذت والا کام ہے اور آئس کریم بھی ایک لذت والی چیز ہے اور نوڈلز اور نگٹس بھی لذت والی چیز ہے. جبکہ فطری چیز یہ ہے کہ آپ موسم کی سختی اور آسانی سے لطف اندوز ہوں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. آپ جو ہیں وہ زندگی میں جس چیز کو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم لگنے دیں صبر کے ساتھ. لیکن اگر آپ ایکسیلریٹڈ گروتھ چاہیں گے، اگر آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کرنا چاہیں گے، اگر آپ زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیں گے تو یہ دشواریاں ہوں گی. خیر یہ میں بہت اصول کی سطح پہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ کہ جتنا فطرت سے قریب آ جائیں، جتنا اپنے معاملات سادے کر لیں، آسان کر لیں تو اتنا آسان ہے. لیکن جتنا آپ اپنے لائف اسٹائل کو دیکھیں، آج کی ماں جو ہے وہ اپنے لائف اسٹائل کو سادہ اور فطرت سے قریب بنانے پہ راضی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جانسن اینڈ جانسن یا مدر کیئر یا زبیداز اس کے بچے کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے، فطرت نہیں سمجھتی. تو وہ ایک مدر کیئر یا جانسن اینڈ جانسن یا بیبی کون سی کمپنیاں کون سی ہیں اور بیبی شاپ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اپنے بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جانسن اینڈ جانسن کا ایک پیک یا مدر کیئر کا جو پیک ہے وہ بتاتا ہے کہ اب ایسے لے کے چلنا ہے. اور پھر وہ پیمپرس اور جتنی بیبی پروڈکٹس ہیں، یعنی تو ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو چوائسز ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ اشتہار سے ڈٹرمن ہو رہی ہیں. ہماری جو چوائسز ہیں اپنے بچے کی تربیت اور تعلیم کی وہ اشتہار سے تو ڈٹرمن نہیں ہو رہی. کوئی بھی غذا اتنی ہی مشکوک ہے جتنی زیادہ اس کے لیے اشتہار چلتا ہے. کوئی بھی آپ کے بچے کے لیے کوئی بھی چیز اتنی ہی ناقابل اعتبار ہے جتنا زیادہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ قابل اعتبار پروگرام آپ کے بچے کے لیے وہ ہے جس کے لیے اشتہار نہیں چلتا. کوئی ایسی فوڈ جس کے لیے بار بار اشتہار چلے کہ اپنے بچے کو ضرور کھلائیے، تو آپ جان لیجئے اس سے زیادہ خطرناک چیز آپ کے بچے کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہمارے بچوں کے کھانے میں، ہمارے بچوں کے پہننے میں، ہمارے بچوں کے رہنے میں، اب جو پیمپر ہے اس کے آپ ذرا چیک کیجئے اس کے اوپر ریسرچ کہ کتنی خطرناک ہے پیمپر کسی بچے کے لیے، کتنا خطرناک ہے کسی بچے کے لیے ڈبے کا دودھ، کتنا مضر ہے کسی بچے کے لیے یہ جو ٹن جو سیریلز آتے ہیں یہ کتنے خطرناک ہیں، اور کتنا اچھا ہے اس کے لیے نیچرل فوڈ، ایک کتنا اچھا وائٹ شوگر اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، کتنی جلدی وہ ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے چھوٹا بچہ. ہم اس سے باہر نکلیں. تو جو اشتہارات کے نتیجے میں جن کی اپنے بچوں کے لیے اشتہار نے بتایا کہ یہ کھلاؤ تو وہ کھلا رہے ہیں، نانی نے بھی اب اشتہار دیکھ کے ہی بتایا کہ یہ کھلا دو. وہ بھول گئیں کہ پہلے کیا کھاتے تھے. اشتہار نے بتایا کہ ڈاکٹر کو دکھا دو، ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کھلا دو، تو اب اسے کچھ نہیں یاد. اب اسے صرف یہ یاد ہے کہ یعنی 2 ہفتے کا بچہ جو ہے اب نیبولائز بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو وینٹولین بھی دینی پڑتی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. یہ پرابلمز جو ہیں یہ ہیں بہت زیادہ ہیں، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے. اور اپنی زندگی میں جو تفریح ہے اور اپنی زندگی میں جو مزے ہیں، ہم مزے کو قربان کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ہم مزہ اور افادیت ان دونوں میں تمیز نہیں کر پائے. تمیز مزہ و افادیت جاتی رہی ہے. مطلب اس کا افادی پہلو، اس کے آسائشی عنصر پہ ہمیں اس کو فوقیت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہم یعنی مزے کا ہے بھلے مفید نہ ہو لہٰذا ہم اسے اختیار کریں گے. اس وقت تو یہ کنڈیشن ہے نا، مزہ چاہیے، مزہ. تو مزہ چاہیے، آسانی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ چاہیے. اس کے لیے اگر بچہ مستقل قبض میں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بچے کو اینٹی بائیوٹکس چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں.